یونیورسٹی میں خطاب کر رہے تھے جام شوروں میں، اور انہوں نے اس کانوکیشن کے موقع پر وہاں کے جو طلباء تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے بات کی تھی کہ جو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہے یہ بہت ضروری ہے آج کے جدید دور کے اندر، آج کے ٹیکنالوجیکل ڈیجیٹل دور کے اندر۔ اسی طریقے سے بلاول صاحب نے کہا کہ جو انحصار ہے ہمارا انٹرنیٹ کے اوپر، پوری دنیا اس سے جڑی ہوئی ہے، لوگوں کا کاروبار اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہ ہونے سے، سلو ہونے سے، مطلب نہ ہونے کے برابر ہے نا۔ اس وقت تو آپ اگر کیمرہ اگر فوٹو لیتے ہیں یا کوئی فائل اٹیچمنٹ بھیجتے ہیں کام کے لیے تو کچھ نہیں پہنچتا لوگوں کے پاس، مطلب یہ ایک بڑی مایوسی والی سچویشن ہے۔ اور اس سے جو دو چار لوگ ہیں وہ پھر کہتے ہیں جی ہم پاکستان سے باہر بزنس کریں گے، پاکستان سے باہر پڑھنے جائیں گے۔ پاکستان سے باہر جانے کے جو ہے نا وہ ایک میں سمجھتی ہوں اب جواز بنتا جا رہا ہے انٹرنیٹ کا ایکسیس نہ ہونا۔ بلاول صاحب نے یہ بالکل ایک سامنے بات رکھی ہے کہ جی ڈیجیٹل رائٹس کی جو بھی گزارشات ہیں، سفارشات ہیں، وہ ہم دیں، عوام دیں، طلباء دیں، جن کو تکلیف ہے وہ دیں، نہ کہ حکومت مسلط کرے، اور اس کو آئین کا حصہ بنائیں کہ ایکسیس ٹو انٹرنیٹ از آلسو آر فنڈامنٹل رائٹ۔ بالکل نہیں۔ جب نون لیگ کی حکومت نے فائر وال یا ایکس کے بین اور دیگر جو انہوں نے قدغنیں لگائیں، کبھی بھی پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا۔ اگر پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیتے تو ہماری ان کو یہی تجویز ہوتی کہ آپ جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہیں، اور میں ان کی چیلنجز سے انکار نہیں کرتی، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جتنے بھی سوشل میڈیا فورمز ہیں ان کو غیر ذمہ داری سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میرا خیال ہے کہ حکومت نے بڑی عجلت میں کام کیا ہے، اور اب اگر وہ آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ رکھیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں یقین رکھتی ہے۔ ہمیں امپروو کرنا چاہیے، ہمیں اپنے سسٹمز کو، اپنے انفراسٹرکچر کو کھڑا کرنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے، اور آج یہی بات پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ پروگریسو سوچ کو پروموٹ کیا، کیونکہ وہ خود ایک نوجوان ہیں، وہ خود ڈیجیٹل ایج میں پیدا ہوئے ہیں، اور ڈیجیٹل ایج کی جو ضرورت ہے یا جو جس طرح رہنا ہے اس کو سمجھتے ہیں، وہ کنیکٹ کرتے ہیں طلباء سے۔ یہ 3-4 روز قبل انہوں نے جب ایک یونیورسٹی میں کانوکیشن میں خطاب کیا ہے طلباء سے، وہاں بھی انہوں نے بات کی، اس کے بعد انہوں نے سکھر میں بھی یہ بات کی، اور اب ان کا یہی پلان ہے کہ وہ طلباء کی اس میں سپورٹ لیں گے۔ مختلف جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بلاول صاحب خود وزٹ کریں گے ایز اے ینگ سٹیزن، ایز اے ینگ لیڈر، ایز اے ینگ پولیٹیشین۔ وہ آج کے دور کے مسائل زیادہ سمجھتے ہیں، اور آج کے دور کے حساب سے ہی بلاول صاحب بات کر رہے ہیں، اور آج کے دور کی ضرورت پر ہی وہ فوکس کر رہے ہیں، اور انہوں نے تجاویز انوائٹ کی ہیں، ریکمنڈیشنز انہوں نے مانگی ہیں۔ ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کمپائل بھی کریں گے، اور اس میں جو جو چیزیں کرنے والی ہوں گی، کر سکتے ہوں گے، اس پر بلاول صاحب حکومت کو آگاہ کریں گے۔ یہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بلاول صاحب بہت ڈٹرمنیشن سے کام کرتے ہیں۔ جو آنے والی امریکن حکومت ہے اس کے ایک ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے، بڑی افسوسناک بات آئی ہے۔ ہم امریکہ کو ایک امپورٹنٹ ایلائی سمجھتے ہیں، ہم امریکہ کی اس طور سے عزت کرتے ہیں، لیکن اگر امریکہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے اور ان کا کوئی نمائندہ کھڑا ہو کر پاکستان کے انٹرنل میٹر، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم، پاکستان کے اندر جو جسٹس کا نظام ہے، جہاں دیکھیں ہمارے قوانین ہیں نا، اپنے آپ کے یہاں کیپٹل ہل میں جو کچھ ہوا ہم نے تو کوئی بیان نہیں دیا نا، وہ آپ کا اندرونی مسئلہ تھا، آپ کو اس کو حل کرنا چاہیے، آپ کریں۔ اور یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ایک ون سائیڈڈ بات کر رہا ہے، یہ تو ایک جماعت کا ٹرول لگ رہا ہے مجھے۔ اب اگر انہوں نے شرین امان صاحبہ کے اوپر کوئی بات کی ہے تو ایک ٹرول کی طرح کی ہے، تو اگر امریکہ اب امریکہ اپنے ان ٹرولز کو نہیں روکے گا تو یقیناً ایک ایلائی کے طور پہ ہمیں دکھ ہوگا۔ دیکھیں ایک تھنک ٹینک ہے، بہت سارے ممالک میں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ایک نہیں، ایک سے زائد تھنک ٹینکس ہوتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں بھی تھنک ٹینک ہے، اور واشنگٹن ڈی سی کے جو تھنک ٹینک ہے اس میں پاکستانی پولیٹیشنز کو اور پاکستان سے مختلف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو کیا ہم اس پہ اب اعتراض کرنا شروع کر دیں؟
ہم تو کسی کو باہر سے نہیں بلاتے، ہمارے تھنک ٹینکس ہماری پالیسیز پر مل بیٹھ کر جو یہاں پر انٹلیکچوئل مائنڈس ہیں وہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور جناح انسٹیٹیوٹ نے بھی یہ رول ادا کیا ہے، بڑا ایک ایکٹیو رول ادا کیا ہے پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان پر پاکستانیوں نے بیٹھ کر مل کر سر جوڑ کر اپنی صلاحیت، اپنے تجربے، اپنی قابلیت کی بنا پر اس پہ تجاویز دی ہیں، کام کیا ہے. تو یہ معیوب اور یہ ایک عجیب بات کیوں ہے اس شخص کے لیے جس کا تعلق امریکہ سے یا امریکن جو آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے، وہ جا کے امریکہ کے تھنک ٹینکس کو دیکھے. امریکہ کے اندر بے شمار تھنک ٹینکس ہیں، اینڈ وہ ان کا کام ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ کام کریں. اب ہم اگر امریکہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کو ایک امپورٹنٹ ملک اور ایک اچھا ایلائی سمجھتے ہیں جس کے ساتھ ہمارے مراسم قائد اعظم محمد علی جناح سے چلے آ رہے ہیں. تو اگر کوئی ان مراسم کو سیاسی طور پر یوز کرے وہ بھی غلط ہے، اگر کوئی ان مراسم کو مداخلت کے لیے یوز کرے تو وہ بھی غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو بھی ایڈمنسٹریشن اس وقت ہے یا آنے والی ہے اسے اپنے ایسے نمائندوں کی سٹیٹمنٹس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے. مجھے تو یہ رچرڈ کی جو بھی ٹویٹس ہیں وہ بڑی ٹرول قسم کی لگ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے تو یہاں ٹرولز دیکھے ہیں جو سوشل میڈیا کے مختلف فورمز کو صرف اور صرف ایک نیریٹو غلط بیانیہ تیار کر کے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، جھوٹی خبریں دیتے ہیں. بے شمار آپ کے پاس فیک نیوز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹرولز کی طرف سے ہوگی، اور اس کو بار بار جو ذی شعور لوگ ہیں انہوں نے ایکسپوز بھی کیا ہے. اور ایک بار پھر انہوں نے ایک امریکہ سے بندہ پکڑ لیا ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں بات کرے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، پی ٹی آئی متواتر لگی ہوئی ہے ان کاموں پہ، وہ لابیز کو پیسے دے رہی ہے. اب کوئی اگر پاکستان کی لابی ہو تو وہ بری ہے، باہر کوئی کرے، لیکن اگر آپ کے ایشو کے اوپر کوئی لابی کر رہا ہے، ایک عمران خان پیسے دے رہا ہے امریکنوں کو، امریکن کانگریس میں بیٹھے لوگوں کو، اور اپنے لابیز کے ذریعے جو پیسہ عمران خان جو ہے وہ اپنی ایک اچھے ہاسپٹل والے کام کے لیے جمع کر رہا تھا اس کو اس نے سیاست میں لے آیا. اب اسی پیسے کو وہ لابیز کو دے کر اپنی رہائی کی بات کر رہا ہے. دیکھیں، اگر آپ کو رہائی چاہیے تو آپ کو پاکستان کے جسٹس سسٹم سے ملے گی، آپ کو پاکستان کے قانون سے ملے گی، آپ کو امریکہ کے پریشر پہ نہیں ملے گی، کیونکہ امریکہ کا پریشر مداخلت ہے پاکستان کے معاملات میں. اور کوئی بھی محب وطن پاکستانی، کوئی بھی ایسا پاکستانی جو اس ملک کی عزت اور وقار اور سالمیت میں یقین رکھتا ہے، وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے انٹرنل معاملات میں آئے، اور امریکہ بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کبھی ان کے انٹرنل معاملات میں دخل اندازی کرے، چاہے انگلینڈ ہو چاہے امریکہ ہو. یہ سارے ہم سوورن ممالک ہیں، چاہے ہم ایک چھوٹا ملک ہیں، لیکن کیا چھوٹے ملک کی عزت نہیں ہے؟ چھوٹے ملک کے لوگوں کا کوئی میں سمجھتی ہوں کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے، کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. جب یہ کہتے تھے ہم غلام نہیں ہیں تو اب کیسے غلامی قبول کر رہے ہیں؟